شریف کے حضور تبلیغ پیش کرتا ہوں کہ آج ان کے جد امجد مولا علی امیر المومنین علیہ السلام کا یوم ولادت ہے اور مولود کعبہ کے نام سے مسموم ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارا کام کسی کی دل آزاری، اور میں پہلے میرا دوسرا موقع ہے، شاہ صاحب نے مجھے اعلان فرمایا ہے اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، شکر گزار ہوں. یہاں جب گیدرنگ ہوتی ہے تو اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے جتنے بھی عزیز رشتہ دار ریلیشن رکھنے والے لوگ ہیں ان کو لائیے. ان کو یہ نہ کہیے امامہ دیکھ کر گھبرا جائیں کہ یہ شیعہ ہے، پتہ نہیں یہ کیا کر ڈالے گا. جس کو جو مانتا ہے وہ اس کے لیے صاحب ہے. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں سنی کو کہوں تم شیعہ ہو جاؤ، اور سنی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم شیعہ ہو جاؤ. حقائق ہیں، آپ بھی بیان کریں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. مسلمان ہے اور شیعہ سنی میں کوئی اتنے بڑے وہ ڈیفرنسز نہیں ہے کہ جو ایک دوسرے کو آدمی لان تان کرنا شروع کر دے. بیٹھ کے بات بھی ہو سکتی ہے اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام، اور سب سے بڑی جو ہے وہ سیلف ریسپیکٹ، اگر وہ کہیں مجروح ہوتی ہے تو پھر کیا رہ جاتا ہے اسلام؟ کہاں رہ جاتی ہے تبلیغ، اور کہاں رہ جاتی ہے حدیث اور تاریخ اور باقی چیزیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر تم نے مجادلہ بھی کرنا ہے، مباحثہ بھی کرنا ہے تو احسن تجادل باللتی. آپ احسن کا لفظ استعمال کیا، حسن کا نہیں کیا. میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حسن کا، احسن کا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. احسن کہ کسی سے مکالمہ کرو، مجادلہ کرو، مباحثہ کرو، بحث کرو، بات کرو تو اس سے احسن انداز میں کرو. یہ نہ کرو کہ پہلے سے ہی جن کو وہ مانتا ہے اس کو کہہ دو کہ وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، میں صحیح. تو پھر تم بات کیسے کر سکو؟ ہر انسان کو اس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ قرآن اور تعلیمات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آلہ کیا ہے. یہ لوگ بے بہرا ہوتے ہیں ایسی ان کی تعلیمات سے، جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر سیلف ریسپیکٹ ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. درود بھیجیں محمد وعلیہ وسلم. گفتگو کو جس نہج پہ میں کرنا چاہتا ہوں، لے جانا چاہتا ہوں، شاید نہ پہنچ پائے، کیونکہ کوآپریٹ ضروری ہوتا ہے، تعاون ضروری ہوتا ہے. اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے مجھے. ظاہر ہے زحمت آپ کو بھی دی ہے، میں بھی حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. کوئی بھی ہستی جب دنیا میں آتی ہے تو اس کے بعد جب آنے والے لوگ اس کی بائیوگرافی پڑھتے ہیں، سب سے پہلے جو چیز ان کے ذہن میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ یہ پیدا کب ہوئے اور پیدا کہاں پہ ہوئے. ڈیٹ آف برتھ اور پلیس آف برتھ. آپ جتنے بھی ہیرو لے لیں، یہاں کے لے لیں، سب کنٹیننٹ کے لے لیں، کہیں اور کے لے لیں، جہاں بھی ہسٹری ہے، سب سے پہلے جب بچہ پڑھتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے. مثلاً قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1875 کو کراچی میں پیدا ہوئے. بورن ان کراچی 1970. ریپوٹیشن ہے میرا
انداز ہے، میں آگے چلوں گا انشاءاللہ تو آپ محسوس ہوں گے. اس کے بعد جب بات تھوڑی آگے بڑھتی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا باپ کون تھا، اس کا خاندان کون تھا، اس کا خاندان کیسا تھا، اس کا رہن سہن کیسا تھا، اس کے اخلاق کیسے تھے، اس کا لوگوں سے برتاؤ کیسا تھا، یہ کس طرح سے اس کی زندگی آگے بڑھی اور پھر یہ اس کی زندگی ختم کیسے ہو گئی. یہ وہ چند پہلو ہوتے ہیں جو ہر انسان میں پائے جاتے ہیں، لیکن جو ہیرو ہوتے ہیں کسی قوم کے، کسی ملت کے، ان میں جو یہ چیزیں بعد میں آنے والے لوگ پڑھتے ہیں تو خصوصاً اور اسپیشلی طور پر یہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں. اور اسی طرح آج جو ہستی جس کا ظہور کعبہ میں ہو رہا ہے، ویسے تو اولو جو نور ہے، اول ما خلق اللہ نوری، پاک پیغمبر نے فرما دیا اور پھر کہا انا وعلی من نور واحد. خلقت اس نور کی بہت پہلے، اور صاحب کتاب میں جانا نہیں چاہتا اور نہ میں اس بحث میں پڑھوں گا، وقت بہت کم ہے اور اسی میں یہ ٹائم نکلتا اور چلتا جائے گا. اگر آج اس ہستی کے جو آج کعبہ میں تشریف لائی ہے اس کی ماں کو دیکھ لیا جائے تو دنیا کی واحد اور منفرد ماں ہے. کسی ماں کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. چیلنج ہے پوری دنیا میں، خواہ وہ سر پہ کوئی امامہ رکھتا ہو یا سر پہ ٹوپی اور گلے میں ٹائی رکھتا ہو اور بین ہو چکا ہو، وہ بات کر سکتا ہے، وہ اپنے پلیٹ فارم سے سامنے آ سکتا ہے کہ دنیا کی واحد اور منفرد خاتون ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب اس کے ہاں یہ امانت وہ واپس لوٹانے کے لیے گئی تو کعبہ کی دیوار شک ہوئی اور وہ آج تک اس میں دراڑ موجود ہے. اور وہ اس کو صرف رہنے نہیں دیا گیا، اس کو بار بار فل اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اتنے پیسہ خرچ کیا گیا ہے اس پر کہ جتنا عام ملکوں کا بجٹ نہیں ہوتا، جتنا اس پر سیسا، جتنا ان پر چاندی، سلور، سونا ڈالا گیا ہے کہ یہ نشان ختم ہو جائے، یہ مٹ جائے. لیکن میں کہا کرتا ہوں نہیں. حدیث پاک ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ کہو یہ قرآن پاک جو ہے یہ میرا معجزہ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی معجزات رونما ہوئے ان کو آج کا مسلمان اگر دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن ایک معجزہ ایسا ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے یا نہیں؟ میں کوئی مشکل بات کر رہا ہوں. قرآن ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے یا نہیں؟ زندہ و جاوید معجزہ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلی مع القرآن والقرآن مع علی، الحق مع علی وعلی مع الحق. قرآن رہے اور علی کی آمد کا سلسلہ یا نام علی نہ رہے تو پھر یہ حدیث کے الفاظ جو ہیں یہ کدھر جائیں گے؟ ابھی تو یہ سامنے ابھی قرآن ہے تو وہ نشان آمد بھی جب تک قرآن موجود ہے تب تک وہ آمد کا نشان موجود رہے. محمد وعلی محمد کو نہیں مٹایا جا سکتا. یہ ماں کا میں تذکرہ کر رہا تھا. اگر سرکار علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ
जनाब फातिमा बिनते असद, भाई खानदान है ना, देखा जाता है। यही तो मैंने अर्ज किया है, खानदान तो माँ कौन है, बाप क्या है। अब मैं बाप का लोगों के जहनों में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, लेकिन नजरियाती इख्तिलाफ और बात है, कोई मसला नहीं है। किसी के यहाँ किसी को इल्म किस तरह से पहुंचा है, किसी को किसी और तरीके से पहुंचा है,